السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو اردو کتاب بہار شریعت حصہ نمبر 2 اور پارٹ نمبر پڑھیں گے 51 دیکھیے یہاں سے ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے۔ وضو کا بیان چل رہا ہے جس میں ہم چہرہ دھونا اس کی فل ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں۔ اسی میں دیکھا آگے مسئلہ 5 کہ لبوں کا وہ حصہ، لب یعنی ہونٹ ہے نا، جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے، یعنی ہونٹ بند کرنے کے بعد نارملی جو حصہ ظاہر رہتا ہے دکھتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ تو اگر کوئی خوب زور سے لب بند کر لے کہ اس میں کا کچھ حصہ چھپ گیا کہ اس پر پانی نہ پہنچا نہ کلی کی کہ دھل جاتا تو وضو نہ ہوا، یعنی بہت زور سے ہونٹ بند کر لیے چہرہ دھوتے ٹائم، جو نارملی جو ہونٹ کا حصہ دکھتا ہے وہ بھی اندر چلا گیا اور وہاں پانی نہیں گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ کلی بھی نہیں کی، کلی کریں گے تو پھر ہونٹ دھل ہی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ حصہ جو عادتاً منہ بند کرنے میں ظاہر نہیں ہوتا اس کا دھونا فرض نہیں۔ اس طرح رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کن پٹی کہتے ہیں اس کا دھونا فرض ہے۔ ہاں، اس حصے میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہو وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہو یا گھنے نہ ہو تو جلد کا دھونا فرض ہے۔ نتھ کا سوراخ یعنی ناک کا جو نتھ ہوتا ہے نا، وہ جو لوگ، وہ عورتوں کی بھی باتیں اس میں آ جائے گی، نتھنی پہنتے ہیں تو وہ نتھ کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے۔ اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نتھ کو حرکت دے ورنہ ضروری نہیں۔ اس طرح آگے دیکھیں، آنکھوں کے ڈیلے اور پپوٹیوں کے اندرونی سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں، بلکہ نہ چاہیے کہ مضر، یعنی آنکھوں کے اندر کا جو حصہ ہے، اونڈی جو جگہ ہے گہرائی والی، ٹھیک ہے۔ منہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے میچ لیں کہ پلک کے متصل ایک خفیف سی تحریر بند ہو گئی اور اس پر پانی نہ بہا اور وہ عادتاً بند کرنے سے ظاہر رہتی ہو تو وضو ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اور اگر کچھ زیادہ دھلنے سے رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔ بہت زور سے کسی نے آنکھیں بند کر لی بالکل دبا کر کے اور پلک سب ایسے چھپ گیا تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ دھلے گا نہیں، اسے بھی دھونا ضروری ہے۔ اس طرح آنکھ کے کنویں پر پانی بہانا فرض ہے، یعنی آنکھ کا جو کونا ہے نا ناک کی طرف، ٹھیک ہے، جہاں چشمے کی فیم رہتی ہے، مگر سرمے کا جرم کنویں یا پلک میں رہ گیا، یعنی سرما لگایا تھا اور اس کا جو مادہ تھا لگانے کے بعد کچرا وغیرہ جو وہ پلکے میں رہ گیا اور وضو کر لیا اور اطلاع نہ ہوئی اور نماز پڑھ لی تو حرج نہیں، نماز ہو گئی وضو بھی ہو گیا، اور اگر معلوم ہے تو اسے چھوڑا کر پانی بہانا ضروری ہے۔ اس طرح پلک کا اربال پورا دھونا فرض ہے، اگر اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی ہو تو چھڑانا فرض ہے۔ اس طرح دیکھیں دوسرا فرض آیا ہاتھ دھونا۔ اب اس کی فل ڈیٹیل بتائیں گے، اس کے جو مسئلے وہ اس حکم میں کوہنیاں بھی داخل ہے، ہاتھ کو کوہنیوں تک دھونا ہے۔ اگر کوہنیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرہ بھر بھی دھلنے سے رہ جائے گی وضو نہ ہوگا، یعنی کتنی دھیان رکھنے والی باتیں۔ ہر قسم کے جائز ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، پونچیاں، کنگن، کانچ، لاک وغیرہ کی چوڑیاں، ریشم کے لچھے وغیرہ اگر اتنے تنگ ہو یعنی بالکل فٹ ہو کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے، اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہو تو حرکت دینا ضروری ہے، اور اگر ڈھیلے ہو کہ بے ہلائے بغیر ہلائے بھی نیچے پانی بہہ جائے گا تو کچھ ضروری نہیں۔ اس طرح آگے دیکھیے، ہاتھوں کی آنٹھوں گھائیاں، انگلیوں کی کروٹیں، ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے، کلائی کا ہر بال جڑ سے نوک تک
ان سب پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہہ گیا، کسی ایک بال کی نوک پر نہ بہا، وضو نہ ہوا، مگر ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے۔ اس طرح بجائے 5 کے 6 انگلیاں ہیں تو سب کا دھونا فرض ہے، اور اگر ایک مونڈھے پر 2 ہاتھ نکلے تو جو پورا ہے، یعنی جو ہاتھ پورا نکلا ہوا ہے، اس کا دھونا فرض ہے، اور اس دوسرے کا دھونا فرض نہیں، مستحب ہے، مگر اس کا وہ حصہ کہ اس ہاتھ کے موضع فرض سے متصل ہے، یعنی جو پہلا ہاتھ ہے جس کا دھونا فرض ہے تو وہاں سے ہی وہ دوسرا ہاتھ اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو وہ جگہ دھونا فرض ہے جو ملی ہوئی ہے، اس سے اتنے کا دھونا فرض ہے۔ جو ہے پارٹ نمبر 52 میں ہم یہاں سے سر کا مسح کرنا یہاں سے ہم پڑھیں گے۔